کہ آنے والی نسلیں تم پہ رشک کریں گی، ہم اسرو رشک نہیں کریں گی، ہم پہ ہنسیں گی. کہ ظلم کی، تشدد کی، ناانصافی کی، محرومی کی کتنی صورتیں موجود تھیں اور یہ لوگ ان کو نہیں پتا تھا. الیگزینڈر فلیمنگ نے سائنس کی تربیت نہ پائی ہوتی تو اسے کیسے معلوم ہوتا کہ جہاں پھپھوندی گری ہے وہاں پہ جراثیم مر گئے. ٹریننگ موجود تھی نا. میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک مرد جو ہے نا، جو کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ اگر ہماری مائیں نہیں ہوتی تو کیا ہمارے باپ ہمیں پال سکتے تھے. ابراہیم جو حیدرآباد 101 وہیں رہے. آئیے رحمان آخری دن بھی اپنا کالم لکھا تھا اور ایگزیکٹلی یہی صورت بھائی انتظار حسین کی تھی. کالم بھیج کے ہسپتال گئے ہیں. کچھ لوگ سہل پسند ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار اب اتنا کیا ہے تو اب ادھر سے بھی جوتے لگیں گے، ادھر سے بھی لگیں گے. جن کو چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی برا بھلا کہیں گے، جن کے پاس جائیں گے وہ بھی شک شبے سے دیکھیں گے. آئی ڈونٹ سی دیٹ وے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنی روشنی میں چلو. ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا. اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ہزاروں خوبصورت بچے ایسے تہ خانوں میں بند تھے جہاں انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج کون سا دن ہے، اور دن بھی ہے یا نہیں، یہ رات ہے. دیکھنے کی بات ہے. اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ فیض صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، one has done what could have done. ذرے کا پہاڑ سے کیا مقابلہ. لیکن ایک عادت میری اور ان کی مشترکہ ہے. وہ بھی کاہل تھے، میں بھی کاہل. سر ایک عمر گزر گئی تدریس میں، درس و تدریس میں، صحافت میں، انسانی حقوق کے لیے جدوجہد میں. عام طور پہ یہ تصور ہے کہ اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں نا معاشرے کو بدلنے کے، یہ جوانی کے دنوں کے ہوتے ہیں. تو میں اصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے وجاہت مسعود کو ابھی تک زندہ بھی رکھا ہوا ہے اور وابستہ بھی رکھا ہوا ہے اپنے مشن سے. وابستہ کی تو میں تصدیق کرتا ہوں، زندہ کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا. اور وہ جو آپ نے بہت نقطے کی بات فرمائی کہ کچھ باتیں جوانی کی ہوتی ہیں. دیکھیے اس کا قصہ یہ ہے کہ جوانی تو تحیر کا نام ہے نا، سیلیبریشن کا نام ہے، ہونے کا. تو انسان جو ہے وہ ابھی ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اور انگنت آپ کو ایگزامپلز ایسی ملیں گی کہ کوئی اپنی عمر کی تیسری دہائی میں 20 سے 30 برس تک جو خیالات تھے وہ اگلی دہائی میں بالکل بدل گئے. کچھ دوست انسان جو ہے وہ ڈس ایلوژن بھی ہوتے ہیں. پھر وہ جو جوش و جذبہ ہوتا ہے جوانی کا، اس میں ایک عقیدت سے جنم لے لیتی ہے جو آنکھوں پہ وہ پردہ سا ڈال دیتی ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سارے نظریات، یہ سارا جو بندوبست ہے بنایا تو انسانوں نے ہے نا. انسان تو جنگلوں سے آئے ہیں. تو زبان کی تخلیق جیسی جو لوگ حیران کن انوینشن ہے، لینگویج، کوئی شک نہیں، آوازوں کو معنی دینا، کیسے جوڑنا ہے
اور پھر ان جڑے ہوئے ٹکڑوں کو کیسے مرتب کرنا ہے, کیسے کمپوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اور آپ دیکھیں کہ ایک علاقے کے اور علاقہ کیا دو ہی گھرانے ہیں نا زبانوں کے. ایک دیوار چین کی پرلی طرف ہے جہاں امیج زبان میں ڈھلتا ہے, اور ایک اس طرف ہے جہاں آواز لفظ میں ڈھلتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ایک مسلسل اپنی کوتاہی جو ماضی میں غلطی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کا خیال ساتھ چلتا ہے. دو باتیں میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا. ویسے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو زندگی کا احسان ہے. صوبہ گیان چندانی 90 وہیں رہے جہاں کی. ابراہیم جویو حیدرآباد 101 وہیں رہے. آئیے رحمان 91 جہاں تھے, آخری دن بھی اپنا کالم لکھا تھا. اور ایگزیکٹلی یہی صورت بھائی انتظار حسین کی تھی. کالم بھیج کے ہسپتال گئے ہیں. 26 جنوری 2016 2 فروری کو انتقال ہوا ہے. یہ تو ہو گیا کہ بھئی وابستگی بھی ہو سکتی. دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنا دماغ کھلا رکھے اور مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جائے, جو کر لیا ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا to rest on one's laurels, اپنی ٹرافیوں پہ, چھوٹے موٹے جو کامیابیاں ہوتی ہیں ان پہ مطمئن ہو جائے تو وہ اور بات ہے. ادروائز زندگی تو ایک مسلسل دریافت کا عمل ہے, اور جب دریافت کا عمل ہے تو اس میں صرف ہم انسانوں کو ایکسپلور نہیں کرتے, خطوں کو ایکسپلور نہیں کرتے, خیالات کو بھی کھوجتے ہیں. بالکل. یہ سارا کچھ جب ہو جاتا ہے نا تو برادر محترم ذہن انسانی میں خرد کے کچھ سوال باقی بچ جاتے. کوئی نظریہ, کوئی اصول, کوئی ضابطہ ایسا نہیں جو زندگی کا احاطہ کر سکے. تو وہ جہاں سے, اب آپ کا تو تعلق چکے آرٹ سے ہے نا, تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی تصویر کیا کبھی مکمل ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور کوئی تصویر کتنی ہی لیجنڈری آئیکونک کیوں نہ ہو جائے, کیا وہ زندگی کا احاطہ کر لے گی؟ کوئی شعر کے کیسا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, کیا وہ زندگی کا احاطہ کر لے گا؟ تو چیزیں بدلتی ہیں, خیالات بدلتے ہیں, انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور اپنی غلطیوں سے آگاہ بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ سہل پسند ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار اب اتنا کیا ہے تو اب ادھر سے بھی جوتے لگیں گے, ادھر سے بھی لگیں گے. جن کو چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی برا بھلا کہیں گے, جن کے پاس جائیں گے وہ بھی شک شبہ سے دیکھیں گے. I don't see it that way. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنی روشنی میں چلو. یہ عین ممکن ہے کہ آج میں جو بات سوچ رہا ہوں وہ ایسے ہی ہو, لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے فلاں خوش ہو جائے گا اور فلاں ناراض ہو جائے گا, کیونکہ اگر وہ بات مجھ پہ تک کھل گئی ہے تو وہ باقیوں میں بھی کھلے گی. بالکل.
مجھے کوئی خاص مقام تو حاصل نہیں ہے, میں بھی ایک انسان ہوں دوسروں کی طرح, تو اگر میں چھپا بھی لوں گا تو کیا وہ چھپ جائے گی؟ فیض احمد فیض صاحب 1955 کے بعد سے مسلسل سوویت یونین جاتے رہے, رائٹ بھائی. 53 میں ایسٹ جرمنی میں اپرائزنگ ہوئی, جی دبا دی گئی. چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فیض صاحب بہت چھوٹی عمر کے تھے جب ماسکو ٹرائلز ہوئے, جب ڈاکٹرز پلاٹ ہوا. اچھا وہ لیکن 55 میں تو وہ بغاوت کی سرحدی قید کاٹ کے آئے تھے, اور ہی واز انٹرنیشنل سیلیبریٹی. ہنگری میں 56 ہوا, چیکوسلواکیا میں 69 ہوا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آؤں, آپ کا سیٹ اپ دیکھوں, تو اس کے بارے میں ایک رائے قائم نہ کروں. آپ بیروت گئے, آپ نے پی ایل او, جس کا شاید بہت سے نوجوان جو ہمارے ہیں وہ نہ جان پائیں کہ یہ کب بنی تھی, اس نے کیا کیا تھا, اس کا تاریخ میں کیا حصہ بنتا ہے, اس پہ آنکھ نہ ہو فیض صاحب کی. فیض صاحب نے یہ بات نہیں کی. میں ایسے ان کی بددیانتی نہیں کہوں گا, ہو سکتا ہے. دیکھیے لمحہ موجود کا کانٹیکسٹ بہت اہم ہوتا ہے. فیض صاحب واپس تشریف لائے ہیں 1982 کے فال میں, ٹورڈز دی اینڈ آف 82, اور نومبر 84 میں ان کا انتقال ہوا 19 تاریخ کو. ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے, اگر فیض صاحب اپنے پرانے خیالات کو ریوائز کرتے تو اس وقت ایم آر ڈی چل رہی تھی, جی اس کو اس وقت مجلس شورا چل رہی تھی. اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ہزاروں خوبصورت بچے ایسی تہ خانوں میں بند تھے جہاں انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج کون سا دن ہے, اور دن بھی ہے یا نہیں, یا رات ہے. دیکھنے کی بات ہے, اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ فیض صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, one has done what could have done. وہ انہوں نے خالد حسن صاحب سے ملے نا, چونکہ فیض صاحب فروری 678 میں پاکستان سے چلے گئے تھے. ضیاء صاحب کے تشریف آوری کے کوئی 4-5 مہینے بعد پی ٹی وی کے آرٹسٹوں کو سزائیں اور کوڑوں کی سزا سنائی گئی تھی. شاہد محمود ندیم کو عید میلاد النبی کی وجہ سے بچ گئے, وہ جو معافیاں دی جاتی ہے اس میں ان کے کوڑے بچ گئے تھے. اور 4 صحافیوں کو 13 مئی کو کوڑے لگ گئے. ان میں سے مسعود اللہ خان صاحب کو فار میڈیکل ریزنز تو ان کو چھوڑا گیا تھا, لیکن ہم خوش نصیب ہیں ناصر زادی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں, خاور نعیم ہاشمی صاحب موجود ہیں. صحافیوں کو کوڑے لگ چکے تھے, فیض صاحب یہاں سے چلے گئے تھے, اور وہ معاف کیجیے گا بہت بڑے بہت خوبصورت ذرے کا پہاڑ سے کیا مقابلہ, لیکن ایک عادت میری اور ان کی مشترکہ ہے, وہ بھی کاہل تھے میں بھی کاہل. وہ بھی تھوڑا بے نیاز سے رہتے تھے, اور نٹی گریٹی میں نہیں جاتے تھے, غیر ضروری تفصیل میں نہیں جاتے تھے. بھلے وہ مدیر اخبار کے یا جو لوٹس وہ نکالتے تھے نا بیروت پہ, اس کے ٹائٹل پہ ان کا نام فائز احمد فائز لکھا ہوا ہوتا, وہ بھی ٹھیک نہیں, وہ بے نیاز. اسی کو شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ صوفی ہیں جنہوں نے بات کی کن کو فنڈامنٹلز کو پال لیا.
سوال آپ کا چھوٹا سا لگتا ہے میرا جواب نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کا اینگل یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بات میں کہوں یا نہ کہوں اگر مجھ تک پہنچ چکی ہے تو وہ کسی تک بھی پہنچ جائے گی, چھپ تو نہیں سکتی. کچھ بیسکس بچ جاتے ہیں ہمیشہ, ہاں کچھ بیسکس ہمیشہ بچ جاتے ہیں. انسان دوستی آپ کسی سے کیسے نکال دیں گے, ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ تو ہم ماں کی گود سے سیکھتے ہیں, باپ کی آواز سے سیکھتے ہیں. اب میری والدہ چونکہ پرائمری اسکول کی ٹیچر تھیں تو ہم لوگ جو ہے وہ گرمیوں میں چھت پہ چارپائیاں بچھا کے تو وہاں سوتے تھے. کس شہر میں؟ گجرانوالہ. گجرانوالہ. تو میری والدہ مجھے جو لوری دیتی تھی وہ تھی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا. اب جس ماں کے سے کانوں میں یہ آواز اس بچے نے سنی ہو جو شاید پورے طور پہ کھڑا ہونا بھی نہ جانتا ہو, اس سے آپ یہ خیال کریں کہ وہ عقیدے کی بنیاد پہ تعصب پالے گا آگے چل کے؟ نہیں, یہ ممکن نہیں. یا جس سے اچھا یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو تشدد ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تربیت وغیرہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی جواز نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. مجھ پہ کوئی تشدد نہیں ہوا اور میں نے بھی کسی پہ کبھی تشدد نہیں کیا. اختلاف کیا, غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں, بات کہنے میں اونچ نیچ ہو گئی, دل آزاری ہو گئی, اس پہ معذرت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تشدد جو ہے نا وہ ابھی ہم انسان اپنے رہن سہن سے, اپنی زندگیوں سے نکال نہیں پائے. ابھی تشدد کو ختم کرنا تو میرے بھائی بہت دور کی بات ہے. ابھی تو تشدد کی جو شکلیں موجود ہیں ہم ان کی کلاسیفیکیشن نہیں کر پائے کہ یہ بھی تشدد ہے, یہ بھی تشدد, اس کا فہم ابھی تک نہیں آیا. ہم جسمانی تشدد کو ہی عام طور پہ, یا آپ چلیں تھوڑا بہت وہ مینٹل, اس کو بھی کسی نہ کسی کیٹیگری میں, لیکن بہت شکلیں. اہم بات بنیادی جو ڈیفینیشن ہے تشدد کی وہ ہے کہ دوسرے کی شخصیت پہ اپنی ذات مسلط کرنا, دوسرے پہ طاقت کے ذریعے, وہی جسے آپ نے کہا کہ مار پیٹ, یا خوف سے, یا لالچ سے, دوسرے کے امکان کو, دوسرے کے پوٹینشل کو, دوسرے کی پاسبلٹیز کو آرکیسٹریٹ کرنا اپنے مفاد میں, یہ تشدد ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مارشل لا از دا ورسٹ فارم آف وائلنس. not the only. Of course not the only. Of course not the only. آمریت جو ہے نا وہ کسی قوم کے ہر فرد کی فردم توہین ہے. چونکہ فرد واحد کی مرضی حکم بن جاتی ہے نا. اب آپ تو آرٹسٹ ہیں, اب تو جانتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ رنگ نہیں یہ رنگ لگانا ہے تو کیا وہ آپ کی پینٹنگ رہے گی؟ اس وجہ سے کوئی کہے کہ یہ سر نہیں یہ سر لگانا ہے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل. ابھی تو ہم تہذیب کی دہلیز پہ بھی پاؤں نہیں رکھا. وہ فراق گورکھپوری نے کہا, پہلا مصرعی سناتا ہوں, دوسرا اس لیے سنا رہا کہ اس پہ تعلی ذرا زیادہ ہو گئی فراق صاحب. تو اور پہلا مصرع بھی ہمیں سمجھنا اس کو تقلیب کر کے ہے, یہ عربی کا لفظ ہے, الٹا کر کے ہے کہ آنے والی نسلیں تم پہ رشک کریں گی ہم اسرو, رشک نہیں کریں گی, ہم پہ ہنسیں گی, ہمیں حقارت سے دیکھیں گی. کہ ظلم کی, تشدد کی, ناانصافی کی, محرومی کی
کتنی صورتیں موجود تھیں اور یہ لوگ ان کو نہیں پتا تھا, یہ نہیں جانتے تھے. Why wouldn't they move their finger? Why wouldn't they raise their voice against the fact that in this country, افغانستان کو چھوڑ کے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ماؤں کا پریگننسی ریلیٹڈ جو ڈیتھس ہیں افغانستان کو چھوڑ کے سب سے زیادہ اس ملک میں, بچوں کی انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ افغانستان کو چھوڑ کے پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. دنیا بھر میں جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر 1000 شہریوں پہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر with 4 or 5 required paramedics ہونا چاہیے. 1000 پہ ایک ڈاکٹر. ہمارے ملک میں 8000 شہریوں پہ ایک ڈاکٹر ہے, اور وہ بھی لاہور, کراچی, اسلام آباد, ملتان, بڑے شہروں میں کنسنٹریٹڈ ہے. ضلع کے ضلع پڑے ہیں جہاں ڈاکٹر نہیں ہے. اب میں چونکہ چاہتا نہیں کہ بات میں تلخی آئے, ورنہ میں یاد دلاتا کہ ہماری ایک بیٹی کو ہم نے ڈاکٹر بنا کے انسانوں کا دکھ درد دور کرنے کے لیے ڈیرہ بگٹی بھیجا تھا. یہ 2004 کی بات ہے, تفصیل میں نہیں جا رہا. جی وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ بھائی 1000 پہ شہریوں پہ 5 بیڈ چاہیے, کم از کم 5 بیڈ ہونے چاہیے ہاسپٹل کے, جہاں پیشنٹ جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جا سکے. ہمارے ملک میں 1000 شہریوں کو آدھا بیڈ ملتا ہے, یعنی 2000 کے لیے ایک بیڈ ہے. پاکستان, یہ میں جان بوجھ کے اپنے ملک کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اپنے ملک کی برائی کرنا چاہتا ہوں. نو, ہم رہتے یہاں ہیں تو ہم رہتے یہاں ہیں تو ہمارا کانٹیکس بھی یہیں سے طے پائے گا, یہیں سے متعین ہوگا. ایسے ہی ہے نا بھیا, دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم دنیا کا واحد ملک ہیں جس نے 1951 سے اب تک کتنے برس ہوئے, 75, 74 یا 75, ٹھیک ہے. ہماری پہلا سینسس جو ہے وہ 51 میں ہوا تھا. تب سے اب تک ایڈلٹ انلیٹریٹ بالغ ناخواندہ جو ریلوے اسٹیشن پہ لکھا ہوا بورڈ نہیں پڑھ سکتا, ان کی تعداد میں شرح نہیں کہہ رہا, تعداد 400% بڑھی ہے. یہ سمپل کیلکولیشن ہے. 51 میں ہمارے ملک کی, جس کو اب ہم پاکستان کہتے ہیں, مغربی پاکستان تب یہ ہوتا تھا, آبادی تھی 3,37,80,000. 3,37,80,000. اور لٹریسی ریٹ کیا تھا, لٹریسی ریٹ کیا تھا, 11%. ٹھیک ہے. اب 3,40,37,000 کرنا, 40 لاکھ کو آپ 11% نکال دے تو باقی 3 کروڑ بچے. 3 کروڑ ناخواندہ تھے تب. اب پوری قوم نے محنت شاکہ کر کے اس 3,40 لاکھ کو 25 کروڑ میں بدل دیے, اور شرح خان کی 60% ہے. اب 25 کروڑ میں سے 40% نکالیے. یہ بالغ ہیں, یہ ورکنگ لائف کا حصہ بن چکے ہیں, فعال معیشت کا مفلوج حصہ ہی صحیح, لیکن ہے نا. کوئی ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی سائیکل کو پنکچر لگا رہا ہے, یہی ہے نا. ابھی وہ پیچھے 2,80,00,000 اور آ رہے ہیں. اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں, اسکول نہیں جا رہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. میں آپ سے عرض کروں کہ
ایسے ہم خوش نصیب زمانے میں زندہ تھے کہ ہر 4 سال کے بعد شرح خواندگی گلوبل وہ 5% بڑھ رہی ہے. 1820 بڑا مزے کا سال ہے. کارل مارکس پیدا ہوتا ہے, چارلس ڈکنس پیدا ہوتا ہے, جارج ایلیٹ پیدا ہوتی ہے, والٹ وٹمن پیدا ہوتا ہے. کمال کا زمانہ ہے. دنیا بھر میں خواندگی کی شرح 12% تھی, رائٹ. اور آج دنیا بھر میں ان پڑھوں کی تعداد 13% ہے, 12 اور 13% کے درمیان ہے, رائٹ سر. 86 پلس ہے, 86 پلس ہے. وہاں رہتے ہوئے ہم 60 پہ پہنچے. اس لیے کہ دیکھیے تعلیم سے محروم کرنا بھی تشدد ہے. وہ تعلیم دینا جو غیر معیاری ہے یہ بھی تشدد ہے. وہ تعلیم دینا جو ہمیں اس قابل نہ بنائے کہ ہم انصاف کے لیے آواز اٹھا سکیں. اچھا سر, ایک سوال جو اس سے ہوتا ہے جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا اتنا زور تو دیا جاتا ہے کہ تعلیم تعلیم تعلیم, لیکن جو مٹیریل اسکول کالج اور یونیورسٹیاں پروڈیوس کر رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, چلیں لکھنا پڑھنا آ جاتا ہے, حساب کتاب آ جاتا ہے, روزی کما سکتے ہیں, کیسے کمانی ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ فرق تو نہیں ہمارے ادارے سکھا رہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم لیں نہ لیں کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے ایک زمانہ تھا جب خواندگی نہیں تھی لیکن پھر بھی معاشرے میں کوئی ایمانداری کا کوئی کسی اور چیز کا تناسب شاید بہتر تھا. اچھا, ایک تو یہ بات ہے کہ کیا یہ تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ باقی بہت ضروری ہے انسانی ارتقاء کے لیے, اس کی زندگی گزارنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو خواندگی کا معیار ہے جو آپ نے بتایا کہ ریلوے اسٹیشن کا بورڈ کوئی پڑھ لے, تو اگر اس کو بھی ہم خواندہ کنسیڈر کر رہے ہیں تو کیا ہے ڈویژن کیا ہے سوسائٹی میں؟ دیکھیے عدیل بھائی, ہم جو یہاں آئے ہیں تو کوئی ہمارے ساتھ کانٹریکٹ تو نہیں ہوا تھا. ایک عورت اور ایک مرد کے باہم ریشہ دوانی سے ہمیں اس دنیا میں لا پھینکا, جانا بھی ہے یہاں سے. معیار کیا ہے اپنی ذات کے لیے یہاں ہونے کا, اور جہاں آئے تھے, جہاں ہمیں بزرگوں کی شفقت ملی, جہاں ہمیں اساتذہ سے رہنمائیاں ملی, جہاں ہمیں دوستوں سے محبتیں ملی, دوستیاں ملی, یہ زندگی کے احسان ہے نا. جہاں ہم نے بچپن, جوانی, at least for me عدیل بھائی, twilight of the life, تو میری نظر میں اس کا جو ٹول ٹیکس ہے جو دینا ہے, اس نعمت کا, یہ جو موقع ملا یہاں آنے کا, اسے سیلیبریٹ کرنے کا, اسے انجوائے کرنے کا, اور یہاں سے چلے جانے کا, وہ یہ ہے کہ جو دنیا ہمیں دی گئی تھی اس میں کچھ فرق ڈالا, انسان کے امکان کی حد کو کچھ بڑھایا, اس ہورائزن کو کچھ وسعت دی, کسی بھی شعبے میں, نفسیات میں, میڈیسن میں, کسی بیماری کا علاج ڈھونڈا, انسانوں کے لیے کچھ سہولت پیدا کی. انسانوں کی زندگیوں میں آپ کی وجہ سے, اب دیکھیں نا, بظاہر تو پینسلن کی دریافت ایک اتفاقی معاملہ ہے, لیکن اگر الیگزینڈر فلیمنگ نے سائنس کی تربیت نہ پائی ہوتی تو اسے کیسے معلوم ہوتا کہ جہاں پھپھوندی گری ہے, فنگس گرا ہے, وہاں پہ جراثیم مر گئے.
ٹریننگ موجود تھی نا، تربیت موجود تھی. جو ہماری خاندگی کی آپ نے بات کی، وہ ایک تو اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا، زندگی آگے بڑھتی ہے، تو دیکھیں میری عمر کے لوگوں کی مائیں اگر 8 جماعت پڑھ لیتی تھی تو they could manage not just the lives but even the values of their kids and their families. میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک مرد جو ہے نا، جو کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ اگر ہماری مائیں نہیں ہوتی تو کیا ہمارے باپ ہمیں پال سکتے تھے؟ جتنے پیسے ہمارے باپ کماتے تھے اس میں گھر چل سکتا تھا؟ اس میں بیماریاں اور جو باقی اپلیکیشن، پوری تہوار، ملٹائی ٹاسکنگ، یہ جو کی ہے خواندگی، صرف حرف پہچان لینے کا نام نہیں ہے. یہ ہمیں بہتر زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے. وہ جو آپ نے ہمارے نصاب کی بات کی، اس میں تو بڑے بھائی میں آپ سے کیا عرض کروں، میں اس شرط پہ یہ بات کہوں گا کہ اس میں سے میں مستثنا نہیں ہوں. میں جو رائے دینے جا رہا ہوں اس میں خود کو شامل کر رہا ہوں with few exceptions. ہمارے بیشتر ٹیچر اس لیے ٹیچر ہیں وہ کچھ اور نہیں بن سکے. ہمارے بیشتر صحافی اس لیے صحافی ہیں کہ انہیں کچھ اور نہیں آتا. صحافی، استاد اور سیاستدان، to me یہ 3 شعبے یہ کسی قوم کو ڈائریکٹ کرنے میں، راستہ دکھانے میں، رائے عامہ کو تشکیل دینے میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. یہ جو آپ کے دوست ہیں نا فنکار، آرٹسٹ، ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہ جب تک انحراف نہیں کرتے، ڈیویٹ نہیں کرتے، یہ کریٹ نہیں کر سکتے. کریٹیویٹی in itself is a act of subversion. اس تخریب سے تعمیر نکلتی ہے. پہلے وہ توڑتا ہے آرٹسٹ، پھر بناتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اس لیے میں نے انہیں اس میں نہیں رکھا، اس گیلری آف روز سے الگ رکھا ہے. یہ 3 طبقات کو میں نے دیکھا ہے. استاد، صحافی، سیاستدان. اگر ایک جملہ محترمہ بینظیر بھٹو یا میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے نکل جائے رواداری کے بارے میں، علم کی اہمیت کے بارے میں، فیملی پلاننگ کے بارے میں، جو ہمارا ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارے کم و بیش بہت سی مشکلات، بہت سی پرابلم کم و بیش سبھی اسی دلدل میں جا کے دیکھتی ہیں. دنیا کی کوئی حکومت، ایون the government of America doesn't have to cope with 19,000 new kids every day. Our country is producing 19,000 kids every day and 4,800 people die on the average every day. So 14,000 نیا شہری ہر روز اس دنیا میں لا رہے ہیں اہل پاکستان. کون سی حکومت 14,000 بچوں کے لیے کتنے اسکول چاہیے، کتنے ہسپتال چاہیے، کتنی سڑکیں چاہیے؟ اجازت دیں تو میں یعنی
میں ان کی خوشیوں کا دشمن نہیں ہوں. میں I'm a pro body person. All my life I have celebrated intimate happiness with the consent. لیکن پنجابی کا لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں. میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی انجوائے کرو, پکی گولیاں نہ چلاؤ. پکی گولی سمجھتے ہیں سر آپ سمجھے یہ 3 کی گولی نہ, یہ بچے بس پیدا کرو. کر لیا نا ایک آدھ, پتہ چل گیا نا کہ بس ہو گیا, کافی ہے. یہ سارے بچے جو ہے یہ ہمارے ہی ہیں. آپ نے اپنی کٹنگ بنانی. This is sheer nonsense. ان کے وسائل نہیں ہیں. یہ غربت کا, پاورٹی کا, محرومی کا ایک وشیس سرکل بن جاتا ہے. پہلے ماں باپ غریب ہیں, پھر بچے اتنے پیدا کیے ہیں, پھر ان کو پڑھا نہیں سکے, پھر وہ مال نیوٹریشن ہے. ذہنی بھی طور پہ بھی ظاہر ہے. غذا نہیں ہے پوری نہیں ہے, لباس پورا نہیں ہے, اسکول معیاری نہیں ہے. کیونکہ الحمدللہ کہ ہماری ریاست نے 1980 میں, اب اس سال پہ غور فرمائیے گا, 1980 بہت اہم برس ہے. ہم گئے تھے سیٹوں اور سینٹروں میں 1954-55 میں جی, اور ہمیں وہاں سے ملی تھی بہت سی ایڈ, اور ہمیں ملے تھے قرضے. ہم پہلی دفعہ 1960 میں IMF کے پاس گئے تھے. اب تو ہم ایسے جاتے ہیں, ننیال جاتے ہیں, 24 دفعہ جا چکے ہیں اسی سال. آپ کا گھر ہے, آیا جایا کرو, وہ بھی کہتے ہیں IMF والے. 60 میں گئے تھے تو وہ گریس پیریڈ تھا 25 سے 30 برس کا. تو یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا, جیسے ڈاکٹر جعفر احمد صاحب ہیں, ڈاکٹر محمد وسیم ہیں پولیٹیکل سائنس کے, یہ جو ہمارے اساتذہ ہیں, ان کے منہ سے ہم نے ڈیٹ کرائسس, ڈیٹ سروسنگ کا لفظ پہلی دفعہ 1980-81 میں سننا شروع کیا. اس سے پہلے ہمارا یہ کرائسس نہیں تھا. تو وہ barely a few hundred million, barely a few 400 سے 500 ملین کا قرض تھا, جو اب 131 بلین ڈالر ہے. 1980 تک اعداد و شمار موجود ہیں, اور وہ جیسے اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں, کانوں کو ہاتھ لگا کے, میری کوئی نیت پاکستان کے کسی حساس ادارے کی توہین کرنے کی نہیں ہے. لیکن میں فگرز کا کیا کروں؟ What do I do with data? ڈاٹا یہ کہتا ہے کہ 1947 سے 1980 تک کے یہ کل 33 برس بنتے ہیں. ہمارے فیڈرل بجٹ کا 60% حصہ ڈیفنس پہ لگا ہے. ٹھیک ہے. دا مومنٹ ہمیں قرضوں کی واپسی والا مسئلہ شروع ہوا, ہم نے فوری طور پہ کہا کہ تعلیم جس کے پاس پیسے ہیں وہ حاصل کر لے, صحت جس کے پاس پیسے ہیں وہ علاج کروا لے, جس کے پاس نہیں ہے جہنم میں جائے. سمجھ گئے نا؟ پرائیویٹ کا یہ جو پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر کی گئی, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنا کھاتا پورا رکھنا تھا. اچھا, وہ کھاتا ایسا ہے کہ وہ بھر نہیں سکتا, وہ چھلنی ہے, اس کے ٹیکنیکل اسباب ہیں. میں سیریس عرض کر رہا ہوں عدیل بھائی, ہر 4-5 برس کے بعد جو ہے وہ پوری جو ویپنائزیشن کی کا پیراڈائم ہوتا ہے, جنریشن ہوتی ہے, وہ چینج ہو جاتی ہے. آپ نہیں لینی, نہیں دینی, اپ گریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب صورت یہ ہے کہ ہم جو قرضے ہم اٹھا رہے تھے, اب ان قرضوں کی سود اور ان کی جو واپسی ہے
وہ ہمارے ڈیفنس بجٹ سے 3 گنا بڑھ گئی ہے. ہم سے تو تعلیم چھین لی تھی نا, ہم سے تو صحت چھین لی تھی. اب ان ماموں جان کو بھی کہو کہ نہیں دیتے بھائی, ہے نہیں. اب ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ 1/3 آف دی ڈیٹ سروسنگ ہے. اس برس کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور ہمارا مسئلہ ہے, میں یہاں ایک لاہور میں ایک اتفاق ہاسپٹل ہے, I think it was 98. somehow میں دروازے پہ کھڑا تھا, وہاں بلڈ وہ جو لیتے ہیں نا ڈونیشن, اچھا, تو وہ اس کے قریب ہے, تو کسی کام سے گیا ہوا تھا تو وہاں کھڑا تھا. اندر سے ایک ایمبولنس آئی, اس میں جو پیشنٹ تھا I got a vibe کہ he is alive. تو میں نے ایسے ہی آگے بڑھ کے تجسس میں کیوریاسٹی سے پوچھا کہ آپ کا پیشنٹ صحت یاب ہو گیا ہے, یعنی وہ ریکور کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, پیسے مک گئے ہیں, پیسے ختم ہو گئے, اس لیے لے کے جا رہے ہیں. یہ لاہور ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ راجن پور میں کیا ہو رہا ہوگا, لوور دیر میں کیا ہو رہا ہوگا, نہیں, پنجگور میں کیا ہو رہا ہوگا, ساتھ میں تربت ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا. معذرت چاہتا ہوں. وی آن دا ہول, میں نے کہا تھا کہ میں بیڈسٹل پہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا, ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے, ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. یہ جو ہم تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں اس کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ بچہ is 22, let's assume, fine. اس 22 سالہ بچے کو 22 برس کی عمر میں ارجنٹینا, چائنا, انڈیا, رشیا, لیبنان, امریکہ, جرمنی, بیلجیم, کہیں بھی دنیا میں ایک 22 سال کے لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کمپیٹیٹو ہونا چاہیے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو ہم نے پہلے ہیومن کیپٹل بنایا, اور پھر یہ اپنی کریٹیوٹی سے ہمارا سوشل کیپٹل بنا. یہ معاشرے پہ بوجھ نہیں ہے, یہ تعلیم یافتہ ہے, یہ کریٹ کر رہا ہے, یہ معاشرے کو میں بہتری لانے کی بات کر رہا ہے, یہ اس میں کسی کا آنسو پہنچنے کی بات کر رہا ہے. تو یہ ہمارا انسانی سرمایہ ہے. ہمارا انسانی سرمایہ یہ نہیں ہے جو ہم نے سوچ رکھا ہے. 32 ارب ڈالر کی برآمدات ہیں اور 38 ارب ڈالر ہماری ترسیلات زر ہیں. دنیا میں کہیں سنا ہے؟ یہ جو ترسیلات زر ہیں نا, یہ ہوائی رزق ہے. جس کو ہم نے انگلینڈ بھیجا تھا, امریکہ بھیجا تھا, کینیڈا بھیجا تھا, وہ تو اپنی ماں کو, اگر وہ اچھا بچہ ہے یا اچھی بچی ہے, یا باپ کو کچھ جان تک آ جاتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو کچھ مدد کر دی, جو ان کے بچے پیدا ہی وہاں ہوئے ہیں, وہ کس کو پیسے بھیجیں گے اور کیوں بھیجیں گے؟ یہ تو ہو گیا نارتھ اٹلانٹک جی, اور یورپ میں. گلف میں چلیں بچے نہیں ہیں, گلف میں بچے نہیں ہیں, وہاں اگلا مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ آنے والے 4 سے 5 برس میں آلٹرنیٹیو انرجی آ رہی ہے. تو پاور ڈائنامکس are going to be transformed.
ہوں اب ایران والے آپ بنائے ہرمز کے کنارے پانی میں ٹانگیں ڈال کے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے گزر کے دکھاؤ، اس لیے کہ تیل جو ہے وہ will no longer be the leverage. ہوں ابھی سعودی عرب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، باقی جگہوں پہ بھی اس کا ایفیکٹ تو ہوگا. we are moving actually into a very fluid world. ہر نسل کی زندگی میں ایک خوابوں والا سال آتا ہے، یا ایک زمانہ آتا ہے، 2-3 برس ہوتے ہیں میرا ڈریمز یہ کر دیں گے، ایسی ایک فلم بنائیں گے، ایسی ایک کتاب لکھیں گے، ایسا یہ کریں گے، ایک سیاسی جماعت بنائیں گے، اس میں بڑے دیانتدار لوگ ہوں گے، اس قوم کی خدمت کریں گے. I have the greatest respect for the politicians, for the teachers, for the writers. ایک اور بھی شعبہ ہے باوجود اس کا نام نہیں لے رہا، تعظیم ان کی بھی کرتا ہوں بشرط کہ وہ اپنے آئین کے دائرے میں رہیں، اس لیے ان کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ اب اس میں اپنی صورت زیبا نہ دیکھیے، اب دل کے آئینے میں کئی بال آ گئے. کیا بات، کیا بات. بالکل ایسے ہی، ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو علامہ یہ ہمارے جو مزدور جن کا پسینہ جو ہے وہ خلیج کی ریت میں بہا ہے، اور انہوں نے اپنے جو گھروں میں چیزیں بھیجی، پتہ ہے آپ کو وہ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ ایک کیسٹ پلیئر ہوتا تھا، ایک وی سی آر ہوتا تھا، اور گھر والے بھی ایسے ضدی تھے کہ جہاں غربت دیکھی ہے وہیں 4 منزل پہ، وہی اسی 3 مرلے پہ منزل 4 منزل پر منزل بڑھاتے جا رہے ہیں. ان کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ ان کے بچے جو ہے وہ کن حالات میں اور کس لیگل انسیکیورٹی میں لیگل انسیکیورٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں نا، اس دنیا کے بہت سے ملک جن میں خلیج کے ممالک بھی شامل ہیں، سرے سے فیئر ٹرائل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پکڑے گئے تو بس انہی کی مرضی ہے، انہی کی مرضی ہے، جو چاہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ہے. پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، آربیٹریری ہے. تو کتنا ڈر ڈر کے اور وہ کر کے، لیکن ہوگا کیا اس سے یہاں اب میں کنٹرول کر کے نا کچھ اشارے دے نہیں رہا کہ ہم نے وہ پیسے کہاں کہاں ضائع کیے. ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ملک میں بہت سی باتیں میں تو شاید کر دوں. فیض صاحب نے کہا تھا نا، فیض آتے ہیں رہے عشق میں جو سخت مقام، آنے والوں سے کہو ہم تو گزر جائیں گے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میرے لیے شاید اتنی اہم نہ ہوں، میں اپنے حصے کی بدنامی اور وہ سمیٹ چکا ہوں، بدنامی اور دشنام. وہ شاید آپ کے لیے اس نوجوانی میں دل بھائی وہ ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، شادی. اور خدا کے بندو، جس یورپ کی تم مثال بننا چاہتے ہو، وہاں 8 سے 10 قریبی دوست لڑکے اور لڑکی کے دلہا اور دلہن کے وہ اندر جاتے ہیں، رجسٹریشن کرواتے ہیں یا چرچ میں، اور سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے ایک تصویر لگتی ہے اور نیولی ویڈ کا ایک بینر ساتھ کار پہ لگ جاتا ہے. اور اگر ماں باپ بہت ہی اچھے نیک ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ
if you feel like it. پمپکن کے سوپ کا ایک پیالہ دیتے ہیں, وہ پیو اور گھروں کو جاؤ. یہاں اس ملک میں لاکھوں نہیں, یقین کیجئے کروڑوں بچے اور بچیاں اس مصیبت میں گرفتار ہیں. ایک تو ویسے ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں نا, وہ ایک الگ قصہ ہے, وہ معاملہ ہی الگ ہے. اگر ہم ایک عجائب گھر سے ایک ایسا نمونہ بھی لے آئیں اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا کہ جو بس نیکی کا پتلا ہے, شادی اور دلہن کا جوڑا بن رہا ہے. میں نے سنا, میں نے کہا, میں نے جو جواب دیا تھا وہ جواب میں دہرا نہیں سکتا چونکہ کیمرہ موجود ہے. 15 لاکھ روپے کا, وہ خدا کے بندو, ایک دن پہننا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں زندگی کا اتنا اہم دن ہے. اس زندگی کا اتنا اہم دن وہ نہیں ہے. زندگی کا زیادہ اہم حصہ اس کے بعد جو وقت گزارنا ہے وہ ہے. اس میں کوئی ایک دوسرے کا کچھ ہاتھ پکڑا, کوئی ایک دوسرے کو سہارا دیا, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا سیکھا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے کچھ کام آئے, آپس میں کوئی محبت رہی, یا وہ کہتے ہیں کہ اردو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ قبیلے میں بسنے کے لیے اندر سے رونا اور باہر سے ہنسنا پڑتا ہے. اب کیمرہ لگا ہوا وجہ تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن قصہ یہی ہے. ہمیں بہت سے بھائی معلوم ہو جاتا ہے, باڈی لینگویج بتا دیتی ہے, بوڑھا ہونے کی رفتار بتا دیتی ہے کہ زندگی کیسی گزری ہے. وہ ایک دن جو لیے پھرتے ہیں نا, اس ایک دن کے لیے ماں باپ قرض اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو صاحب بیٹی بیانے کے لیے آتے ہیں وہ نواب زادے ہوتے ہیں, اور ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی ہر اچھی بری بات مانی جاتی ہے کہ کہیں یہ ہم اگر وہ رشتہ اتنا ڈیلیکیٹ ہے تو وہ رشتہ نہیں ہے, وہ رشتہ نہیں ہے, وہ مجبوریوں کا سودا ہے. اور میں یہ لڑکوں کے لیے بھی کہوں گا, میں اس پہ جماعت اسلامی والے دوستوں سے بہت خوش ہوں, وہ شادی سادگی سے کرتی, کوئی اہم دن نہیں ہے, کوئی یہ 400-500 بندوں کو بلا کے کھانا کھلانے, سب لوگ کھانا کھاتے ہیں اپنے گھروں میں. تو کلچر بھی تو ہے نا سر. یہ کوئی کلچر نہیں ہے, یہ ایگریکلچر بھی نہیں ہے. یہ دس از ناٹ. بھائی دنیا میں کہیں اور شادی حال دیکھیں, ادھر تو وہ پوری لائنیں ہیں نا, جوہر ٹاؤن کی طرف چلے جائے, اس طرف میں دیکھ کے حیران ایک ساتھ مار کیا ہے, کیونکہ اب ہو ہی نہیں سکتی, گھروں میں نہیں ہو سکتی, محلوں میں نہیں ہو سکتی. پہلے کناتے لگ جاتی تھیں, پہلے نئی آگے پکا بھی جاتا تھا. ویسے بھی معاف کیجیے گا, شادیاں بہت سادگی سے ہوتی تھی. مجھے سیگا متکلم پسند نہیں ہے, یعنی فرسٹ پرسن آئی وائی والا. میں نے شادی کی اور وہ 2-3 سال کے بعد ناکام ہو گئی. We were too young both of us. لیکن کوئی 8-10 لوگ تھے کھانے کی میز پہ, اور گولڈ فلیک کے 5 سیکنڈ میری جیب میں تھے. اس کے بعد محمد نے پھر فیصلہ کیا ایک اور کہ ایک دفعہ پھر ڈسا. تو کل ملا کے 8-10 ہزار روپیہ لگا. 2-3 لاکھ روپیہ تو اس زمانے میں بھی لوگوں کے عام لگتا تھا, اب تو بہت بڑھ گئی ہے. اور خدا کے بندو, اس کو یہ پیسے کا زیاں ہے, اس کو روکو. اگر آپ کے پاس پیسے اتنے ہی اچھل رہے ہیں تو اس نوجوان جوڑے کو وہ پیسے دے دو, وہ کہیں انویسٹ کریں, کوئی کاروبار کریں, کوئی بزنس کریں, یہ پیسے ان کے کام آئیں, ان کی زندگی کا معیار بہتر ہو. شادی میں قرضے اتارتے رہتے ہیں. یہ پلاؤ میں پڑے ہوئے کاجو کسی کام نہیں آئیں گے. وہ کہتے پھر مدتوں یاد رہتے نا, فلاں کے ولیمہ کھایا تھا تو بڑا یاد تو پڑھانے کا, دادے پردادے کا نام بھی یاد نہیں ہے, ان کا کیا خیال ہے. سر آپ کی
پہلے بھی میں گفتگو سنتا رہا ہوں، کالم بھی پڑھے ہیں، اور آج تو ہے سامنے بات ہو رہی ہے. تو آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ مسائل تو کبھی ہمارے اس طرح آئے نہیں نا. مطلب ہمارے لیے، اگر میں اپنے ملک کے کریکلم کی بات کروں، اپنے ملک کی صحافت کی بات کروں، اپنے ملک کے سیاسی پارٹیوں کے منشور اور ان کی بات کروں، تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. ہم نے ایک اسلامی ملک ہے ہمارا، اس کا ہم نے دفاع بھی کرنا ہے، پھر فلسطین کی آزادی ہے، پھر ایشین ٹائیگر بننا ہے. یہ جو تہذیب، ہر بری حکومت جو ہے نا وہ خارجہ پالیسی پہ بہت زور دیا کرتی ہے. یہ آمریت کا ایک نشان ہوتا ہے. یہ جو ابھی حکومت ہے یہ بھی کافی، یہ حکومتی کا صرف معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہمارے ملک میں ایک بھٹو صاحب بھی تھے جو فخر ایشیا بھی تھے اور تیسری دنیا کے رہنما بھی تھے اور اسلامی امہ کے قائد بھی تھے. بات جاری رکھتے ہیں. ہاں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیوک سینس والی بات ہے کہ جیسے ایک کامن سینس ہی ہماری نہیں آتی کہ جیسے اگر شادی کرنی ہے تو ایسے ہونی چاہیے، سڑک پہ گاڑی چلانی ہے تو ایسے ہونی چاہیے. یہ بیسکس ہیں جو باقی دنیا میں آ جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت زور دے کے نہیں وہ ہوتا. یہ پورا ایریا خالی ہے، لیکن ہمارے ہر بندے کے پاس ایک نظریاتی آرگیومنٹ آپ کو ملے گا. آپ چاہے وہ طالب علم سے پوچھ لیں، سیاستدان سے پوچھ لیں، صحافی سے پوچھ لیں، وہ نظریاتی طور پہ تو کہیں پہنچا ہوا ہے. لیکن یہ جو مسائل ہیں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ بالکل کامن سینس والی بات ہے، یہ مس ہے. آپ نے ابھی ٹریفک کی بات کی. جب وہ مونٹگومری روڈ سے گزرتا ہے یا مزنگ چنگی سے تو وہ اشارے کی پرواہ نہیں کرتا، اور آپ کو پتا ہے وہ کرتا ہے اوورٹیک اور یہ اور وہ، اور پھر وہ نیچے اتر کے گالیاں بھی دیتا ہے. جب مومنٹ وہ فورٹریس اسٹیڈیم پار کرتا ہے بالکل بندے کا پتر بن جاتا ہے. کیوں؟ ہم ڈی کالونائزیشن کے بعد، میں معذرت چاہتا ہوں پر being blunt, this is a recolonization and this is internal colonization. اس کے ساتھ جو ہے ہم وہ بھی نہیں کر سکتے جو ہم نے 1886 میں 1985 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی اور آزادی کا مطالبے کی قرارداد 1886 میں پہلی دفعہ پیش کی گئی تھی. 1930 میں اسی لاہور میں شاہدرہ کے مقام پہ 1930 میں ٹوٹل انڈیپینڈنس کی قرارداد پاس ہوئی تھی اسی لاہور میں. ان سے تو کہہ دیا تھا کہ چلے جاؤ. یہ جو بھیتر کا سرطان ہے، یہ جو اندر کا کینسر ہے، استحصال کو کینسر ہی کہتے ہیں. میں نے کہا ذرا اس لیے دوسرے لفظوں میں بیان کر دیا جائے کہ وہ بعض اوقات کچھ لوگ ذرا نازک مزاج ہوتے ہیں نا، وہ کوئی اور مطلب نہ لیں. اس ملک پہ جو عورت، بھائی وہ کدھر گیا جو ٹھل سے آئے ہیں، ان کے علاقے میں عورتیں پیاس زمین سے اکھاڑتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں. ہم نے دیکھا ہوا ہے. جو ملتان روڈ لاہور میں جگہ ملتان روڈ ہے، جو لوگ لاہور سے تعلق نہیں رکھتے انہیں بتا دیا جائے، وہاں جیسے ہی آپ ایک خاص مقام پہ پہنچتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ہر بڑے شہر میں ہے، تو وہ ایک کسی اور ایک بیلچا لیے لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی آئے اور ان سے کہے کہ مزدوری کوئی راہ. 60 سال کی میری عمر ہے اور اس میں سے
کچھ 44 برس سے میں یہ سوچا جا رہا ہوں کہ جب وہ باپ جس کو اس دن مزدوری نہیں ملتی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ جو چھوٹی بچی، میں فرض کر لیتا ہوں کہ اس کو دودھ بھی پینے کو ملا ہے، اس کو روٹی بھی ملی ہے، وہ بچی اسکول بھی جا رہی ہے. ہم ایک آئیڈیل اسکرپٹ تشکیل دے رہے ہیں نا، لیکن اس بچی کے ذہن میں جو باپ کی مزدور کی مایوس آنکھیں جس کو اس دن روزگار نہیں ملا، وہ جو زخم پیدا کر دیں گے وہ آپ کبھی بھر نہیں سکیں گے. ہم کم عقل ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں. پتہ نہیں، مجھے تو خیر آپ کو پتہ شاعری کے کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کہا تھا کہ لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی سبق پیڑ پر امامت کا شجاعت کا عدالت. ہاں، لیا جائے گا کام تو دنیا ہم سے حجامت کا کام لے رہی گی اور ہماری ہی حجامت کر رہی ہے. کیوں نہیں کرے گی؟ ایک غریب رشتہ دار نہیں سنبھالا جاتا مجھ سے آپ سے. دنیا یہ 25 کروڑ کی جو which happen to be ایکچولی ہماری جو ٹیریٹری ہے نا، ہمارا ایریا ہے نا پاکستان کا، جو رقبہ ہے کل، یہ دنیا کے کل رقبے کا 0.7% ہے. It is less than 1%. اور اس کے اوپر ہم نے جو آبادی بٹھا دی ہے that is a little over 3%. دنیا کی آبادی کا ہم 3% سے بھی زیادہ ہیں. اور رقبہ وہ جو یہ ربڑ کا بنا ہوا تو نہیں ہے کہ کھینچ کے بڑا کر لیں گے. جو ہے سو ہے. کھینچ کے بڑا کرنا تو دور کی بات ہے. ہم تو جو تھا اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرعی رقبہ سکڑ رہا ہے اور جو کچھ بن رہا ہے، یہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا، سوسائٹیاں دریاؤں کے اوپر جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو یہ سب پتا ہے. وہ جو بری تعلیم کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، ڈس فنکشنل لٹریسی، کہ وہ لٹریسی کی سکلز تو آ گئی ہیں لیکن وہ ذہن پیدا نہیں ہوا جسے تعلیم یافتہ کہا جا سکتا. اس کی ساری دوڑ اس بات پہ ہے بھائی عدیل کہ کسی طرح وہ اس مراعات یافتہ طبقے میں پہنچ جائے جہاں اس کو سیکیورٹی مل سکے. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بی بی غلام فاطمہ مشن کوٹ میں سیکیور نہیں ہے، اگر کوئی فتح محمد میاں والی میں سیکیور نہیں ہے، تو پھر ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق بھی سیکیور نہیں ہے، پھر لیاقت علی خان بھی سیکیور نہیں ہے. پھر سلمان تاثیر بھی سیکیور نہیں ہے. ون آف دی ریچسٹ بٹ ویری سیولائزڈ. وہ اس گنتی میں آتے نہیں. وہ لیکن سوسائٹی جس میں رہ رہے ہیں، میں نے برسوں جو ہے وہ صحافت پڑھائی. وہ ایک ایکسرسائز ہی ہوتی ہے. ویسے تو وہ چونکہ کلائنٹ ہوتے ہیں تو ان کو داخل تو کرنا ہی ہے، فیس لینی ہے نا. ویسے میں پوچھتا تھا کہ بیٹا آپ میڈیا کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، میس کمیونیکیشن کیوں پڑھنا؟ سر میڈیا از پاور. پھر میں نے لا پڑھانا شروع کر دیا لا کالج میں. تو ایک دن میں نے ایسی پوچھ لیا کہ وائی ڈیڈ یو آپٹ فار لا؟ سر لا از پاور. پھر مجھے پتا چلا کہ وہ جو صحافت کی پاور ہم نے کتاب میں پڑھی تھی، قانون کی طاقت جو ہم نے کتاب میں پڑھی تھی کہ یہ کمزور کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ پاور نہیں. یہ تپڑ مانگ رہے ہیں، یہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کا اختیار مانگ رہے ہیں.
for them power has gotten altogether different meaning. وہ بیٹھ کے ہمارے ملک کے ایک بڑے امیر آدمی نے، بری تو لگی بات ہمیں، لیکن اس نے اس ملک کی ذہنیت بیان، عام ذہنیت یہی ہے. اس شخص کا بددیانت ہونا سب کو معلوم ہے. تو اس نے صافی سے کہا کہ تم نے کبھی 10 روپے کا کاروبار کیا؟ یہی کہا تھا نا. کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس یہ آرٹ ہے کہ I can buy people, I can buy my way. ایسی ہے نا جی. تو میرے بھائی یہ جو تعلیم ہے نا، یہ صرف ڈگریاں لے لینے کا نام نہیں ہے. یہ صرف مدرسوں کے یا مدرسوں سے مراد یعنی تعلیمی اداروں کے نام کی نوازنے کا نام نہیں ہے. کیا آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے نالائق ہم نے نہیں دیکھے؟ 5-6 تو میں اس ملک کے چیف ایگزیکٹو بنوا دوں گا جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے تھے. اور شخصیت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی. شخصیت تو عدیل بھائی میں آپ سے عرض کروں کہ 5-6 برس کی عمر میں بن جاتی ہے. جب آپ پہلی دن اسکول کی دہلیز پار کرتے ہیں، جب آپ اس سے بھی چھوٹی عمر میں پہلی دفعہ اپنے ارد گرد کا منظر دیکھتے ہیں، آپ جو آوازیں سنتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہے وہ شعر پڑھا جا رہا ہے یا گالی دی جا رہی ہے. روشنانہ بیگم کو سنا ہے یا کچھ بد کلامی. بالکل. سر اور بسورے ہونے میں یہی فرق ہے نا. جو سر اور بسورے ہونے میں فرق ہے نا، وہی تعلیم یافتہ ہونے میں اور ڈگری یافتہ ہونے میں فرق ہے. ماتر تو وہ بھی گن لیتا ہے. لیکن وہ شاعر نے خوبصورت بات کہی. ہمارے یہاں روایت ہے کہ فیض صاحب نہیں صرف کہا جاتا، ہمارے فیض صاحب کہا جاتا ہے. غالب کو غالب صاحب کوئی نہیں کہتا، غالب ان کا احترام صرف غالب ہونے میں نا. یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات ہے. یہ ڈگریاں یہ بڑی چیز ہے. یہ گاؤن شاؤن بھی پہننا آ جاتا، وہ ٹوپی میرے سر پہ ٹھہرتی نہیں، پتہ نہیں یہ ٹوپی خراب ہے یا میرا سر خراب ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ رس جو آپ کی پینٹنگ میں، آپ کے کام میں، آپ کے اسکرپٹ میں، آپ کے ڈائلاگ میں، آپ کے سٹ میں آنا ہے، کہ سر میں اترنا ہے، آپ کے شعر میں آنا ہے، وہ اور چیز ہے. اور جو معاشرہ اسے حقارت سے دیکھتا ہے، وہ معاشرہ صرف فوڈ اسٹریٹ ہی بنا سکتا ہے. اچھا، میں اسی سے ایک بات یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ نے کہا کہ ایک 22 سال کے یہاں کے نوجوان کو آپ اگر باقی دنیا کے نوجوانوں کے ساتھ کمپیٹ کرا کے دیکھ لیں، اگر وہ برابر ہے تو آپ کا ملک کا نظام ٹھیک چل رہا ہوگا. ہم اس کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بہت ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سپورٹس ہے، چاہے وہ جرنلزم ہے، چاہے وہ اکیڈیمیا ہے. کچھ بچے ہمارے نام کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ بھی وہ ہیں جو یا تو بہت پہلے چلے گئے ہیں، وہیں پڑھ رہے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں. اب یہ جو 70-72 سال سے ہم نے ایک آئیڈینٹی کے نام پہ، نیشنلزم کے نام پہ، اور جو بھی وادانیت قوم کا ایک تصور تھا وہ دیا، اور 70-72 سال سے تو ہم نے لوگوں کو روکے رکھا. اب دنیا کھل چکی ہے. اب یہ تصورات اگلی جنریشن میں اس شدت سے منتقل، پتہ نہیں میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
تو یہ جو اب اگلی جنریشن ہے, کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کچھ چیزیں بہتر کر پائے گی سیکھ کے اس جگہ کو, یا وہ کہے گی کہ نہیں یہ خراب ہے شروع سے ہی, اس کو چھوڑو اور نکلو؟ رابرٹ براؤننگ نے کہا تھا, what men shall do and we in our graves. میں آنے والوں سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. آنے والے اپنا امکان لے کے آئیں گے. ہمیں جو دکھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ let me put it very laconically, briefly. This country has lost the capacity to absorb the talent. ایک بچہ نیورو سائنسز میں ڈسٹنکشن لیتا ہے آج. مجھے بتائیے کہ یہاں کس ہسپتال میں اس کو لانا ہے؟ میرے ایک بہت قابل احترام استاد ڈاکٹر ہیں. استاد میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے, اور ہر دنیا کا شخص میں مجھے تو ایسا کوئی انسان نہیں ملا جس سے مجھے کچھ سکھایا نہ ہو. استاد ہی کہتے ہیں, یہ احترام کا لفظ ہے. ایک اب میں جینڈر نہیں بتا سکتا کہ وہ پھر آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. ایک عہدے دار کی آمد ہوتی ہے اور کھڑے کھڑے اس شخص کی عزت اچھال دی جاتی ہے جس نے 40 سال میں زیادہ نہیں تو کوئی 20-22 ہزار بچوں کو تعلیم دی ہے طب کی. انہیں ٹانکا لگانا سکھایا ہے, انہیں آپریٹ کرنا سکھایا ہے, انہیں ڈائگنوز کرنا سکھایا ہے, انہیں پروگنوسس سکھایا ہے, انہیں یہ بتایا ہے کہ بیٹا اگر یہ مرض ہو تو اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے, اگر یہ ہے تو یہ. آپ آئے ہیں اور آپ نے صرف اس لیے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت سمجھتے ہیں نا, آپ وہ ہیں, تو آپ اچھال دیتے ہیں اپنی کارکردگی کے طور پہ نا, کہ دیکھیں ہم تو عوام کی خاطر ڈیسیجن لینے سے نہیں ڈرتے, کسی کو بھی, وہ کسی کو بھی کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے اعزاز ہوا جیسے زندگی کے احسانات ہوتے ہیں ان میں سے ایک احسان یہ تھا کہ میں نے ڈاکٹر نذیر احمد کو دیکھا ہے. وہ پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج لاہور کی. تو میں نے جب دیکھا تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے. انہیں ایک یہ جو پاور کا مسئلہ ہے نا, یہ ابھی جو میں نے اس کی بڑا مسئلہ ہے. ایک اس ملک میں ایک گورنر گزرا ہے جس کی یہ بڑی موچن تھی کہ قد تھا کچھ 6 فٹ 2 انچ کا, اس کے اوپر وہ 8 انچ کا ترا باندھتا تھا. تو اس ملک کے لوگ اس کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں, لیکن میں اس کی لغویات کی بجائے آپ کو ایک بڑے آدمی کی خوبصورت سی بات چھوٹی عرض کرتا ہوں. ژاک دریدا کو تو جانتے ہیں. یہاں کوئی نوجوان مجھے بھی ملا جس نے مجھے بتایا کہ وہ سرمد صاحبائی صاحب کا کوئی عزیز داری قرابت داری ہے. سرمد صاحبائی فرانس گئے ہوئے تھے, اور یہ بات ہے کوئی سن 72 یا 73 کی, شاید اس سے بھی 2-3 سال پہلے کی. تو انہوں نے اس کو دیکھ لیا تو بہت عقیدت سے آگے بڑھے. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر بڑا آدمی بے نیاز ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, غور کرنے والی باتیں اور ہیں. تو اس نے کہا کہ I am going for a walk, come along young man. ینگ مین جو تھا یہ ساتھ ساتھ چل پڑے.
اب ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں دریدہ، اور وہ اندر جو مشین ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. کہتے ہیں یہ جو ترانے اور یہ جھنڈے اور یہ ضرورت نہیں ہے ان کی. انہوں نے کہا جو سے بھی آپ فرما رہے تھے نا وہ نظریاتی، وہ پہلے تو یہ کرنا ہے، پھر وہ جھنڈا کو پھلانی جگہ پہ گاڑنا ہے، پھر وہ تو اس نے کہا the language of power must be replaced with the language of art. واہ. یہ لینگویج آف پاور ہی کلچر آف پاور کو تشکیل دیتی ہے. اگر ہم لینگویج آف آرٹ میں چلے جاتے ہیں I think we can dream of a better world. And I'm not happy that some of our finest brains are leaving this country very young. بجرے دریا پار خزانے اپنے ڈھو لے جاتے ہیں. بجرا بڑے بحری جہاز کو کہا جاتا تھا یا بڑی کشتی کو. اب ہوائی جہاز میں بیٹھ کے چلے تو جاتے ہیں، واپس آ نہیں پائیں گے. اب میں جو کہ تھوڑا سا ذاتی اس کا کانٹیکسٹ جانتا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں جسے پبلک کنزمپشن کے لیے بتایا جائے. لیکن ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا جب وہ کیمبرج سے پڑھ کے لاہور آئے تھے. اور اگر اپنے شعبے میں اپنا پوٹینشل ریئلائز کرنے کے لیے ہمیں یہ ملک چھوڑنا پڑے تو اس ملک کے لوگوں کو خیال کون کرے گا؟ اگر ہمارے بیسٹ برینز ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے پیچھے ہم کن کیا تو یہ جو کمزور لوگ ہیں تو بیچارے پہلے سے پسے ہوئے ہیں. نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ آنے والے کل میں کوئی سیکورٹی ہے. کیا کریں گے وہ؟ اسٹل مسئلہ یہ ہے کہ what do we have to offer؟ نہ ان بیٹیوں اور بیٹوں کیا آفر کروں اس ملک میں؟ انہیں تو کسی ASI کا بیٹا جو ہے وہ تھپڑ مار دے سڑک پہ تو رول گئے نا. ڈاکٹر نذیر صاحب کو دیکھ لیا تھا اس ترے والے گورنر نے تو ان کا تبادلہ کر دیا تھا. اس کا خیال تھا کہ گورنمنٹ کا لاہور کا پرنسپل جو ہے وہ کوئی 3 فٹ چوڑا اور کوئی 8 فٹ اونچا ہونا چاہیے. اس کا خیال تھا کہ یہ چھوٹا سا کمزور سا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ زوالوجی میں ان کا کیا مقام ہے، ان کا تعلیم میں کیا مقام ہے. اور یہ صرف ڈاکٹر نذیر احمد نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کرکٹ سے لے کے موسیقی تک، ادب سے لے کے سائنس تک، یہ تمام پانیوں میں تیرے ہوئے تھے. صرف اس کی طرح سے، اس گورنر کی طرح سے ایچسن کالج سے چھری کانڈ سے کھانا کھانا نہیں سیکھا تھا. ڈاکٹر نذیر تو ان کی سائیکل میں شوٹ تھی. دس از دا لینگویج آف آرٹ. ابھی ہم اس شہر میں بیٹھے ہیں نا، اس شہر میں ایک شخص بیٹھا ہے محمد سلیم الرحمان. He's 93. ساری زندگی کتاب پڑھی ہے اور سطر لکھی ہے. اس ملک میں اس شہر میں پروفیسر اعجاز الحسن بیٹھے ہیں. اس شہر میں ڈاکٹر اعجاز انور بیٹھے ہیں، ہے نا. تو میرے بھائی
جو چھوڑ کے جا رہے ہیں they have their considerations. Let's not demonize them. Let's pray that they create a better kingdom. یہ biblical sense میں ہی ہے، بادشاہت کے معنوں میں نہیں. And that they realize their potential. لیکن یہاں کی لڑائی، یہاں کے لوگوں کے لیے صحت، تعلیم، احترام، حقوق، انصاف، امن، رواداری تو یہیں بیٹھ کے ہو سکتا ہے نا بھائی. باہر سے تو آ کے نہیں ہوتا، باہر جا کے تو نہیں کر پائیں گے آپ. بالکل ایسے ہی ہو سر. ایک بس آپ سے وعدہ لینا ہوگا، اس کے بعد میں آپ کو جانے دوں گا، کیونکہ آپ نے جو وقت بتایا تھا اس سے میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے چکا ہوں. آپ میں دوبارہ بھی آئیں گے. ہم پنجابی کا، چونکہ مجھے شوق ہے پنجابی بولنے کا، تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ دوبارہ بھی آنا ہے، تو اس نے کہا کہ سدا نہ وسنا ساونا سوتنی دنیا آونا. تو لیکن وہ تو دنیا کا ہے. ابھی ہم سے آپ یہ ایسا آپ نے خوبصورت یہ دس ینگ ٹیلنٹڈ faces tell the ideas that are already in a trance, dancing within. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ اتنا محفل اور لگے آپ کے ساتھ ضرور. I see great things coming from them. آنے والوں سے مایوس نہیں ہونا، تو اپنی ناراضگی چھپانے نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، آپ کی عنایت، آپ نے موقع دیا بات کہنے کا. آپ بتائیں اپنے بارے میں. جی، میرا نام ارم نوید ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے، اور میں بیسیکلی ہم لوگ بہاڑی سے ہیں، اور بس میرا شروع سے ہی جو ہے کہتے ہیں نا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی شوق ہوتا ہے. آپ میرا وہی سمجھیں، کیونکہ میں جب کلاس 2 میں تھی تو ہم لوگ کوہ نور ٹیکسٹائل مل لکت آباد ہوتے تھے پپلا، تو وہاں پہ اسکول میں ہمیں تھرسڈے اور ٹیوزڈے کو ہماری کلاس ہوا کرتی تھی، جس میں بریک تک ہم لوگ کوکنگ، نیٹنگ، اسٹیچنگ اور یہ ساری چیزیں، ایکٹیویٹیز ڈے ہوتا تھا وہ ہمارا، اس میں گیمز اور یہ وہ. تو بس وہ وہیں سے ہی، مطلب آپ دیکھیں کہ 2 کلاس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ڈیزائن بنا کے اپنے، اور امی سے سیکھ کے اور پھپھو سے سیکھ کے وہ میں دوسرے لوگوں کو جا کے سکھایا کرتی تھی. اس وقت فیشن ہوتا تھا کہ اپنا ڈیزائن کسی کو دینا نہیں ہے، کاپی ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا. تو وہیں سے ہی یہ سلسلہ چلا، اور چلتے چلتے پھر مجھے شوق تھا کہ میں ہوم اکنامکس کالج میں جاؤں، لیکن بہت ویک تھی اور صرف اکلوتی تھی. تو فیملی نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ بہاڑی سے لاہور جاؤ. پھر خیر ایک شوق، میں بی اے میں پہنچ گئی کالج میں. وہاں سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں لائبریری میں، تو یکدم مجھے اخبار کا ایک چھوٹا سا پیس نظر آیا جس میں ہوم اکنامکس کالج کا آ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ آپ کو ضرورت ہے اس کی، آپ کو 1.5 سال کا نا سیشن دیا جائے گا جس میں آپ کو مطلب ساری چیزیں سکھائی جائیں گی. منی آپ کہیں کہ جو ان کی ٹریننگ ہے نا وہ ہو جائے گی. وہ سی ٹی کے نام سے تھی، بیسیکلی وہ تھی ٹیچرس کو ٹرین کرنے کے لیے. تو اس میں ہماری ٹیچر ہوا کرتی تھیں علامیہ، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، فوت ہو گئی میاں مس راضیہ انوار تھیں، رضی کے نام سے بہت مشہور تھیں. تو وہ بہت زیادہ، مطلب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک بچہ کام کرنے والا ہے. انہوں نے مجھے کام دینا، میں نے وہ کام، اور میں اپنے چچا کے پاس رہتی ہوتی تھی شاد باغ سے. میں ہوم اکنامکس کالج ڈیلی آنا اور جانا، اور اس کے بعد پھر جتنی چیزیں خریدنی وہ کرنا سارا دن. مطلب میرا کام جو ہے نا، ایک پیشن یہ تھا کہ میں نے اپنا کام جو ہے نا اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اپنی برانڈ بنائے ہوئے؟ مجھے تقریباً ہو گیا ہے 8 سال.
8 साल हो 8 साल हो गए हैं. उसके दरमियान में मैं बहुत कुछ करती रही, लेकिन ये था कि इस तरफ ख्याल नहीं आया था कि मतलब कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है. लेकिन मेरी कज़न्स और वो सब लोग ये देख रही थी कि मतलब ये बहुत कुछ कर सकती है लेकिन कर नहीं रही. उन्होंने फिर मुझे इस तरफ लेके आई कि आप कुछ ना कुछ शुरू करो. एक कज़न ने मुझे पेज बना के दिया और फिर दूसरी कज़न ने सारी जितनी भी मतलब लोगों से मिलवाना और आगे काम शुरू करना, वो मुल्तान होती हैं. तो उन्होंने फिर मुझे आगे मतलब इस फील्ड में लेके आने वाली जो है ना वो दोनों हैं. उन्होंने मुझे फिर पुश किया कि नहीं आप कुछ करो. तो अभी आप विहाड़ी में ही? नहीं, मैं लाहौरी होती हूँ, लेक सिटी होती हूँ. और अब ये है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लिंक्स बन गए हैं, मेरे वेंडर्स हैं, और इसमें मैं थैंकफुल हूँ कारवां का, सर्कल का, और इसके अलावा WCCI का, WRCI का. ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ख़वातीन को जो कि घर बैठी हुई हैं उन्हें बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है. कोई चीज़ नहीं आपसे लेते. आप बच्चियां जो घर बैठ के स्क्रोलिंग पे लगी हुई हैं, वो अगर इस तरफ आ जाएं और कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसमें करने शुरू हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत आगे जा सकता है. तो आप डिज़ाइन में क्या ख़ास बात है, आप क्या किस चीज़ को? सर डिज़ाइन में ये ख़ास बात है कि ये आप देखें, ये काम है ना गोटे का, ये सिंपल गोटे की जो पट्टी होती है ना उसके साथ सारा मोड़ के बना हुआ है. और ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो इसका बैक साइड देखें, और ये सारी चीज़ जो है ना ये वाली जो लाइन है ये भी उससे मोड़ के गोटे से बनी हुई है. ये सारा हाथ का काम है और बाजारी इसमें कोई चीज़ नहीं लगी हुई. और इसी तरह से बाकी भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो सबसे पहले तो मैं आपको ये अपना दिखाऊंगी. ये बेड कवर्स हैं, इनको हम बैग्स में और डिफरेंट टाइप की चीज़ों में लेके आ रहे हैं. और हमारे जो आर्टिसंस हैं उनकी मेहनत मैं आपको दिखाना चाहूँगी. ये देखें, ये ऑलमोस्ट 20 पैचेस हैं जिनको छोटे छोटे पैचेस को कट करके और फिर उनको स्टिच किया और ये लुक दी है. ठीक है. इसके बाद फिर अगली प्रोडक्ट जो है ये हमारी नेचुरल डाई अजरक है जो कि 18 प्रोसीजर्स के साथ होती है और ये भिटशा बनती है. ठीक है. ये डिजीसान की प्रोडक्ट है, सारा हाथ का काम है. ये देखें क्रॉस स्टिच किया हुआ है. ये भी डीजी खान का है. ये नेचुरल डाई अजरक है सिल्क पे, और ये सिल्क पे चुनरी है, और ये सिल्क पे ब्लॉक प्रिंटिंग है. सब हाथ का काम है. ये अजरक को हमने मशीनी एम्ब्रॉयडरी के साथ बनवाया है, और इसके पांचे पे भी काम है. ये शलवारें देखें, इसका फ्रंट देखने की बजाय इसका बैक देखें. हमारे आर्टिसंस कितनी मेहनत कर रहे हैं. मतलब कपड़ा आपको नजर ही नहीं आएगा. उसके बाद ये है सिंध का हमारा एप्लिक वर्क. ये देखें इसकी बैक. और ये है हमारा सवाती टांका. ये काउंट करके बना हुआ है. मतलब आप फ्रंट देखने की बजाय मेरे काम का बैक साइड देखें कि वो कितना मजबूत और पक्का काम है. मेरा फोकस जो है ना उस तरह की चीज़ों पे है कि हम अपने काम को मजबूत, पायदार, और ऐसी चीज़ अगर ये बाहर भी जाए तो एक नाम हो कि पाकिस्तान से कोई चीज़ आई है जिसको हम और ब्रांड का नाम क्या आपका? जी, ब्रांड का नाम है सी एंड सेलेक्ट. ये भी कज़न ने रखा था. सी एंड सेलेक्ट. देखो और पसंद करो. अच्छा, नाइस. तो बस अभी तो मुझे पता नहीं था कि ये इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि मतलब लोग इसको इतना पसंद करेंगे. अब मुझे कोई जान रहा होता है या नहीं जान रहा होता, सी एंड सेलेक्ट को हर कोई जान रहा है अब, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप अभी पाकिस्तान भर में आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह. और ज़्यादा काम किस चीज़ में है? सर हैंडमेड में ही है सारा. ड्रेसेस में है, रग्स में है. अब फर्दर हमारा आ रहा है कि रग्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी मैं करवा रही हूँ. अच्छा. मतलब ये जो रग है ना इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के पैच जो हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी के वो होंगे, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनमें हम आ रहे हैं. टोट बैग्स हो गए और इस तरह से पाउचेस हो गए. और ये जो पग आपने बनाई दी है, जी ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सर ये भी अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए.
اور سب سے بڑی بات جو میرے برانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو بھٹشا سے لے کے چار سدہ تک سی اینڈ سلیکٹ پہ ہر چیز مل جائے گی. یعنی جو ڈیزائن ہے سارے پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کا جی جو کلچرل چیزیں ہیں وہ آپ کے اس میں. جی بالکل. اس وقت آپ کو کروڑ پکا سے نظر آئے گا, سوات سے نظر آئے گا, چیزیں آئیں گی. یہ آپ کو سندھ سے نظر آئے گی. اور یہ جو آپ کو شلواریں نظر آ رہی ہیں اس کی کبھی بیک سائڈ دیکھیں تو ایسے لگے گا جس نے بنایا ہے وہ کس طرح سے دھاگے کو کر رہا ہے. یہ سارا ہاتھ کا کام ہے. جی سارا ہاتھ کا کام ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ بیڈ کورز ہیں. یہاں پہ اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے میں پیلوز لے کے آئی ہوں ان کے. اور یہ سارے جو ہیں 14 پیسز کو چھوٹے چھوٹے پیسز کو کٹ کر کے جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں تاکہ ایکو فرینڈلی چیزیں بھی ہوں ہماری. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو گھر بیٹھ کے مطلب اس طریقے سے فارمل ایجوکیشن اور وہ نہیں تھی لیکن پھر بھی سمہاؤ آپ نے ایفرٹ کر کے یہ چیز کی, تو جو اور خواتین اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں اور ان کے پاس کوئی ہنر ہے ان کو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گی, ایک تو میں نے بتا دیا کہ لڑکیوں کو اسکرولنگ کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ پریکٹیکل ورک کرنا چاہیے, کیونکہ ہر بچی میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے. کوئی میک اپ کر سکتی ہے, کوئی کوکنگ کر سکتی ہے, کوئی امبرائڈری کر سکتی ہے, کوئی پینٹنگ کر سکتی ہے. وہ جسٹ اسکرولنگ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, وہ اپنے کام پہ فوکس دیں. اور دوسرا یہ کہ خواتین ہماری جو ہیں اتنا ٹیلنٹ ہے, جب میں باہر نکلتی ہوں اپنے وینڈرز کے پاس جاتی ہوں تو حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمارا کام تو صرف یہ ہے نا کہ ہم اپنا کلر, اپنا اسٹف, اپنی چیز دے کے ان سے بنوا رہے ہیں. کام تو وہ لوگ کر رہی ہیں نا, بیک اینڈ پہ تو وہ لوگ ہیں. ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. جیسے اب یہ کارواں کر رہا ہے کہ پروموٹ کر رہا ہے خواتین کو, ایسے ایسے ایریاز سے لوگ آتے ہیں. ایگزیبیشنز ہم لوگوں نے کی ہیں, امپوریم میں تھیں ہماری 4-5 ایگزیبیشنز ہوئی ہیں کارواں کے ساتھ, اور بالکل فری آف کاسٹ. اور ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے تھے, مطلب 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تک ہم کہاں دے سکتے ہیں, ایک انٹرپرینیور جو ہے وہ نہیں دے سکتی. تو یہ سارا ان کا تھینکفل ہے ہم. اور اس کے علاوہ وینڈرز جو ہیں اس کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ میں نے کہاں سرچ کیے اتنے. اس کے لیے ویکسنیٹ جو ہے ایگزیبیشن, وہاں پہ پورے پاکستان سے چھوٹے چھوٹے ایریا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری ایگزیبیشن بھی ہوتی ہے وہاں پہ, اور پھر ہمارا آخری دن یہ کام ہوتا ہے کہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ کون کون بندہ جو ہے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے. ہم وہاں جا کے پھر اپنے وینڈر سے ملتے ہیں اور وہاں سے جو چیزیں ان کی پھر ان سے لنک ہو جاتا ہے, اور پھر فردر ہم جو کام کرواتے ہیں پھر ہم ان سے کروا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کام اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. پیسے شیسے آ رہے ہیں؟ پیسے لگائیں گے تو آئیں گے. پیسوں کا آج کل مسئلہ وہی ہے کہ ایگزیبیشن, اب میں اس وقت 54 ایئرس کی ہوں, تو اگر میں کہیں پہ اپنا سٹف لے کے جاتی ہوں تو میرا ایک وین کا سٹف ہوتا ہے جو کہ ایک دن میں ایگزیبیشن میں لے کے جانا, وہاں پہ سیٹ کرنا, وہ لے کے آنا, اور میری تسلی بھی نہیں ہو رہی ہوتی کسی سے کہ کون جو ہے وہ کس طرح کرے گا جب تک میں اپنا وہ نہ کر لوں. تو پھر یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ایگزیبیشن جو ہے 3 دن والی وہ کروں, اور اس کے علاوہ وہاں سے لنکس بن جاتے ہیں پھر واٹس ایپ وغیرہ پہ, اور وہ چلتا ہے کام. اور اس کے علاوہ جو ہے سوشل میڈیا آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ایسے بچے چاہیے جو کام کریں بہت اچھا, پیسے بھی لیں, بٹ ایسا کام ہو کہ اب میں 35,000 50,000 ایک مہینے کا دے کے اور زیرو رزلٹ پہ پیسا دے دیتے ہیں, کام زیرو ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے بچے چاہیے. کوئی ویب سائٹ کو ڈیولپمنٹ آپ لوگوں کے اس پہ پلیٹ فارم پہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ دراز ٹائپ کی ہے, وہاں پہ تو آپ کو پورا ہر چیز ملتی ہے نا. تو آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی ایسی ویب سائٹ ملنی چاہیے جہاں پہ خواتین انٹرپرینیورز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو لانچ کریں. آپ لوگ بیک اینڈ پہ اس کو دیکھ رہے ہوں, کیونکہ NCA کے بچے جو ہیں وہ ان میں یہ بہت ٹیلنٹ ہے اور وہ اس چیز کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں باہر بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ میری چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, بہت اچھا آئیڈیا. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے
کہ پورے پاکستان کو ہم نے CN سلیکٹ میں سمو دیا. آپ کا بے حد شکر ہے. سر یہ آپ کے ساتھ رہے گا. آپ بہت نمایت. اور مجھے پتا نہیں تھا کہ بھابھی کو اتنا پسند ہے، ورنہ میں کوئی ڈریسز میں نیا بہت تو بہت جو ہے نا وہ اس بات کو جو ہے وہ بہت خفیہ رکھوں گا. سر یہ تو میرے لیے تو نقصان ہوگا. نہیں بالکل. وہ شیل کانٹیکٹ میں ان کا نام تنویر جہاں ہے اینڈ شی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ. شی از اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی بٹ شی ہیز ٹاٹ ہیومن رائٹس all along and she's very courageous. تو جب وہ سڑک پہ مار کھاتی تھی نا میں سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ڈاکٹر مبشر کا ہاتھ پکڑ کے. تو ان کو پوچھتا تھا کہ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے ان کو رینجرز والے مار رہے تھے. تم مجھے کہے کیا کر رہے ہو؟ میں کہا میں ڈاکٹر صاحب کی حفاظت کر رہا ہوں. ٹھیک ارم بہت شکریہ. بہت شکریہ ملی آپ کے.